جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کے نتیجہ میں لڑی گئی، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سناں کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید بن خطاب، جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھا، اس نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموتیٰ کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں مسل کلاہ کی تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے، اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا تھا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے میری اس ویڈیو کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ کی مشکور رہوں گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر لازمی کریں
اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویلکم۔